یہ کیسا المیہ ہے؟ ایک ڈاکٹر ان پڑھ سے شادی کر رہا ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، پائلٹ ہے، آفیسر ہے، وہ ان پڑھ بچی سے شادی کر رہا ہے، ان پڑھ عورت سے شادی کر رہا ہے۔ اگر اسی کے متبادل عورت پڑھ جائے، کوئی دو چار جماعتیں پڑھ جائے، کسی عہدے پہ بیٹھ جائے، تو وہی عورت کیا آج کے ان پڑھ سے شادی کرے گی کیا؟ اگر عورت زیادہ پڑھی ہے اور شوہر کم بھی پڑھا ہوا ہے، کم پڑھا ہے لیکن پڑھا وہ بھی ہے، لیکن آج کی لڑکی اس سے شادی نہیں کرتی، بچی شادی نہیں کرے گی۔ جوانوں، یہ کون سا المیہ ہو گیا؟ یہ کون سا معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں؟ اور خدا کے بندو، آج ہمارے بچے کہاں سے دینی تعلیم حاصل کریں؟ کہاں پہ دین پڑھنے جائیں؟ گھر میں آتے ہیں جناب، ایل سی ڈی چل رہی ہوتی ہے، ایل سی ڈی چل رہی ہوتی ہے، گھر میں سرعام فلمیں دیکھے جا رہے ہیں، پوری فیملی، باپ بھی ہے، بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اماں جی بھی بیٹھی ہوئی ہیں ساری، تو وہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا ہوا ہے، باہر گیا پھر بھی موبائل ہے، اندر آیا گھر میں آیا موبائل ہی موبائل ہے، سارا دن فحاشی کاموں میں رہے گا تو نماز پڑھنے کہاں پہ جائے گا؟ اسے کیا پتہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، اسے کیا پتہ نیکی کیا ہے؟ جوانوں، مجھے ایک بات بتاؤ، جب تمہارے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے، جب آج کے نوجوان کے ہاتھ میں موبائل دیا جائے گا، بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا جائے گا، کیا وہ فحاشی چیزیں نہیں دیکھے گا، غلط کام نہیں دیکھے گا؟ مثال کے طور پر اگر آج آگ کے اوپر گھی رکھ دیا جائے، گھی کو رکھ دیا جائے تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، وہ پگھلے گا۔ تو اگر آج کے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جائے، بچہ نادان ہوتا ہے، نہ سمجھ ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیں گے، یہ آگ اگر پکڑا دیں گے تو وہ بچہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، پگھلنا شروع ہو جائے گا، جوانوں گناہ کرنا شروع کر دے گا۔ میرے بھائیوں، آج بھی وقت پڑا ہے ہمیں پاس، ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی اپنی اولادوں کو سدھار لو۔ اگر جوانوں، میرے بھائیوں، اگر ربیع الاول کا وقت آئے، ربیع نور کا چاند نظر آ جائے نا، اگر وہی بچہ مانگے کہ ابا جی مجھے پیسے دو، میں نے گھر میں لائٹیں لگانی ہیں، میں نے گھر کو خوبصورتی سے سجانا ہے، ابا جی مجھے پیسے دو، میں نے جھنڈا لگانا ہے، اور کیوں دو جی؟ ابا یہ تجھے نہیں پتا آمنہ کا لال کی خوشی میں کریں گے، آمنہ کا لال آیا تھا، محمد مصطفیٰ کی ولادت بسعادت ہے، ربیع الاول آ رہا ہے، ربیع نور آ رہا ہے، اس کی خوشی میں ابا جی کیا کہتے ہیں جی آگے سے، بیٹا یہ ضروری نہیں ہے، یہ اتنا ضروری نہیں ہے، تجھے پتا تو ہے امیری کے جنازے نکلے ہوئے، غربت ہی غربت ہے، غربت اس طرح پھیلی ہوئی ہے جس طرح درختوں کے پتے موسم خزاں میں درخت سے گرتے ہیں، اسی طرح جھڑ جھڑ کے گرتے ہیں، اسی طرح غربت آئی ہوئی ہے، تو بیٹا کہاں سے لے؟ وہی باپ اپنے بیٹے کو جب موبائل لے کے دیتا ہے تو پھر وہاں پیسے کہاں سے آئے ہوتے ہیں؟ تو فرشتہ دے جاتا ہے، اور گناہ کے لیے پیسے ہیں۔ اگر آج کسی کے بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے نا، سب سے اچھا ہے وہ، سب سے بہتر بچہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں موبائل آیا۔ آج والدین کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے میاں؟ وہی والد رو رہا ہے، دہاڑے مار مار کر رو رہا ہے، جس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی، اولاد ہوئی، جوان ہوتی گئی، سمجھ آئی، سمجھ آتے ہی کیا والد نے کہا، بیٹے نے کہا ابا موبائل لے کے دیں، میرا موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ میں رہتا ہوں، دوستوں کے پاس موبائل ہے لیکن میرے پاس موبائل نہیں۔ ابا جی کیا کرتے ہیں؟ ابا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلے ماہ تجھے موبائل دے دیں گے۔ ابا جی جاتے ہیں دکان پہ، بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں، وہاں سے موبائل دلوا دیتے ہیں۔ تو جب اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی عمر میں اگر ہاتھ میں موبائل آ گیا، وہ تیرا نافرمان بنے گا اور کیا فرمانبردار بنے گا؟ وہ تیرا حکم نہیں مانے گا، اب وہ حکم مانے گا اس کا جو اس کے ہاتھ میں دے دیا۔
جو صبح سے لے کر شام تک لوگوں کی ماں بہنوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ اب اس کا ہی کہنا مانے گا، اس کا حکم مانے گا، اس کے پیچھے اپنی جان دے گا، اب وہ تجھے دیکھے گا بھی دیکھے گا۔ پھر وہی باپ کیا کرتا ہے؟ پیر صاحب کے پیر پکڑتا ہے، پیر صاحب دبا کر وہ کیا ہوا میاں؟ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد نافرمان ہے، بیٹا ایک کہنا نہیں مانتا۔ تو اس میں پیر صاحب کا کیا قصور؟ تو موبائل نہ لے کے دیتا، تو کہتا بیٹا نہ بیٹا موبائل لے کے دیں گے لیکن ابھی نہیں بیٹا، ابھی تو قرآن کی تعلیم پڑھ، ابھی تو مسجد میں جایا کر، تو نماز پڑھا کر بیٹا، ابھی تو سکول کی تعلیم حاصل کرنا۔ ایسے بھی جوان دیکھیں بچے جب ان کے والدین ان کو موبائل لے دیتے ہیں، قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز پڑھنا تو میاں بہت دور کی بات کر دیتے ہیں، وہ سکول میں بھی جانا چھوڑ دیتے ہیں، سکول کی تعلیم بھی حاصل نہیں کرتے، سکول میں نہیں جاتے۔ اب موبائل جو ہاتھ میں آ گیا ہے، اب ہاتھ میں گناہ والا وہ پکڑا کے رکھ دیا ہے پرزہ۔ اب اس پرزے نے کیا کیا ہے؟ آج کے نوجوان کا پیڑا گھر کر دیا ہے، یہ پرزہ ہے اور کیا ہے؟ اور یہ کوئی انسان تو ہے نہیں جس کی محفل میں جوانوں آگے ہمارے بڑے کہتے ہوتے تھے کہ بری محفل میں نہ بیٹھو، کیونکہ ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر تم جوانوں آج بری محفل میں بیٹھو گے تو اس کا برا ہی نتیجہ نکلے گا۔ آج جوان بری محفل میں کیا بیٹھے، دوستوں کو کیا ٹائم دے، اپنے والدین کو کیا ٹائم دے، کیونکہ ہاتھ میں اس کے موبائل آ گیا ہے۔ اب اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ کہیں بھی نہ جائے گا، اس کے ہاتھ میں جو موبائل پکڑا کے تم نے رکھ دیا ہے، وہ گھر میں ہی بیٹھا گناہ کرے گا، وہ گھر میں ہی بیٹھا گناہ کرے گا، دو نمبری کے کام کرے گا۔ جوانوں میرے بھائیوں، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا پورا کنبہ کیوں قتل کروایا؟ پورا کنبہ شہید ہو گیا، پورا خاندان کٹ گیا، وہ کس لیے کٹا تھا جوانوں؟ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی کبھی شہادت یاد کر لیا کرو، کبھی علی اکبر کی شہادت یاد کر لیا کرو، کبھی علمدار عباس غازی کی شہادت کو یاد کر لیا کرو۔ جوانوں تم ان کی شہادت یاد نہیں کرتے، آج ہم دین سے دور ہو گئے، ہم اب دین سے نزدیک نہیں ہیں، ہم دین سے یوں دور بھاگ رہے ہیں۔ جوانوں جیسے ہمارے اوپر کوئی پہاڑ گرنے والا ہے، ہم اپنی جان بچانے کے لیے دور بھاگ رہے ہیں۔ نا میاں ایسا کون سا کام ہے جو آج ہمیں اللہ کی طرف نہیں جانے دیتا؟ مجھے اپنے زاویے سے یہ تو سوچ کے بتائیں کہ آپ دنیا میں جب آئے تھے تو پہلا غسل بھی کسی اور نے دیا تھا، جب دنیا سے جائیں گے آخری غسل بھی کوئی اور دے گا۔ اتنی سی اوقات پہ اتنی بڑی آخری کیوں لیے پھر رہے ہیں؟ اتنی سی اوقات ہے حضرت انسان کی۔ دنیا میں جب حضرت انسان آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اذان کسی اور نے پڑھی تھی، اذان کسی اور نے پڑھی تھی۔ جب دنیا سے گیا تو پھر بھی کسی نے جنازہ اور پڑھا تھا۔ حیثیت ہماری اتنی ہے جوانوں، اتنی اوقات ہے، جب بندہ دنیا میں آتا ہے وہ اذان دی جاتی ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اور جب دنیا سے جاتا ہے وہ نماز پڑھائی جاتی ہے جس کی اذان ہی نہیں ہوتی۔ جوانوں اس چھوٹی سی بات پہ غور تو کرو کہ ہم کتنے بے مقصد ہیں اپنی زندگی کے، ہم اتنے بے فضول ہیں کہ آپ اس کا کبھی بھی تصور ہی نہیں کر سکتے، خیال نہیں کر سکتے۔ کیا آج ہم اپنے زاویے سے اتنا سوچیں؟ زندگی میں ہم صبح سے لے کے شام تک ہر کام کرتے ہیں، کوئی ایسا کام ہے جو ہم اس نہیں کرتے، کوشش کرتے میاں زیادہ کام کریں، کل آنے والا وقت ہے جو اس میں ہمیں پریشانی نہ ہو، آسانی ہی آسانیاں ہو۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اپنی قوم کے ملت کے جوانوں سے، جوانوں ہاں ملت کے مقدر کا ستارہ ہو، آپ کی شان پہ کم نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو کم ظرف کر رکھا ہے، کم ظرف کر دیا ہے۔ اتنا تو بتاؤ کہ ہم صبح سے لے کے شام تک صرف گناہ ہی گناہ کرتے ہیں۔ جوانوں مجھے ایک تو بتاؤ، ایک بات بتاؤ، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے تمہیں کھانے کے لیے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں،
جب تم 9 ماہ پیٹ کے اندر تھے اپنی ماں کے، تب وہ کھانا دیتا تھا، تمہارا خیال رکھتا ہے، میرا اللہ لاڈ لڈاتا ہے تم سے، میرا اللہ تم سے نفرت نہیں کرتا، میرا اللہ کہتا تو مجھے ازما، میں کمزور نہیں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں اندھا نہیں، تو میری در رحمت پہ آ، میں تجھے سینے سے نہ لگاؤں تو پھر مجھے رب العالمین نہ کہنا، تو آ تو صحیح، تو آتا نہیں، تو دور بھاگتا ہے، صبح سے لے کے شام تک صرف ایک ہی کام ہے، ایک ہی رٹ لگائی، ہائے کام کر لو، آئینے والا مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ اگر بچوں کو تعلیم دلوائی جا رہی ہے، بچوں سے بھی یہی کہا جاتا ہے، بیٹا اچھے طریقے سے پڑھ لینا، جب قیامت کا جب کل کو امتحان کا دن آئے گا نا تو اچھے نمبر لے گا، تجھے پریشانی نہ آئے۔ جوانوں، میرے بھائیوں، کبھی اپنے اولاد کو یہ بھی کہا ہے، بچے قرآن کو پڑھا کر، قرآن کو سینے سے لگایا کر، نماز پڑھا کر، تاکہ جب قیامت کا دن ہو تو میرے بچے تجھے آسانی ہو جائے۔ تمہیں اپنے کریم رب کو کون سا جواب دینا ہے؟ تمہیں اپنے کریم رب کی حضور کھڑا ہونا ہے، تو ڈر جا اللہ کے لیے، نیک ہو جا، عاجل ہو جا۔ لیکن آج قرآن کو کوئی نہیں پوچھتا۔ مجھے یہ بات نہیں آج تک سمجھ آئی جوانوں، آج جب ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں، بہنوں کو رخصت کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم اس کو قرآن کے سائے تلے رخصت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سر پہ قرآن رکھا ہوتا ہے، لیکن کتنی بدبختی ہے، 20 سال ہو گئے، اولاد جوان ہو گئی، پھر کہتے ہیں جی اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے۔ جوانوں، ماں کون سے حسن بصری کی تھی؟ ماں کون سے حضرت خواجہ مختار کاکی کی تھی؟ غوث اعظم کی کون سی ماں تھی؟ ماں تو پھر یہی تھی کہ 20 سال ہو گئے قرآن کو گھر میں آئے، وہ باپ نے اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے تلے رخصت کیا تھا، وہ قرآن 20 سال ہو گئے وہیں پر آئے، لیکن قرآن کھول کر کبھی بھی نہیں دیکھا اس بیٹی نے، اس بچی نے قرآن کو کبھی نہیں دیکھا۔ جوانوں، جو اس سے بیٹا پیدا ہوگا تو وہ پھر نافرمان ہی ہوگا، وہ بھی ایکٹر ہی بنے گا، سنگر بنے گا اور نافرمان بنے گا، وہ خود قرآن نہیں پڑھا۔ آج بچے کو کہاں سے کہیں گے بیٹا قرآن پڑھا کر؟ کہاں سے کہیں گے؟ خود نہیں پڑھا، 20 سال ہو گئے قرآن چیختا رہا، او بی بی تیرے والد نے مجھے پکڑ کر تیرے سر کے اوپر رکھنا تھا، تو میرے سائے تلے رخصت کر دی گئی تھی، لیکن تو آج اسی قرآن کو بھول گئی۔ جوانوں، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، ہم تو قرآن کو دیکھتے نہیں۔ جوانوں، قرآن کو سینے سے لگایا کرو، سینے سے وضو کیا کرو، قرآن کو سینے سے لگایا کرو، جی تو چاہتا ہے قرآن کو سینے سے لگاؤ، اتنا رو کہ میری حالت زار پر فرشتوں کو بھی رونا آ جائے، میری حالت زار پر فرشتوں کو بھی رونا آ جائے۔ قرآن کو سینے سے نہیں لگاتے تم جوانوں۔ اگر میں قرآن کے فضائل یہاں پر بیان کرنا شروع کر دوں جوانوں، بہت وقت لمبا لگ جائے گا، بہت لمبا وقت لگ جائے گا۔